السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی ویورز؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جی۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے موسم سرما میں ہڈیوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ سب انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، قدرت کے تخلیق کردہ انسانی جسم میں ہڈیوں کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کسی بھی عمارت کی تعمیر میں ستونوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہڈیاں نہ صرف انسانی جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں بلکہ ایک صحت مند جسم کی تعمیر بھی کرتی ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہڈیوں کی تکالیف کا پیدا ہونا ایک عمومی مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، سردیوں میں تو ہڈیوں کی تکالیف میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوڑوں کی تکالیف تو چلنے پھرنے سے معذور کر دیتی ہے۔ عورتوں میں ہڈیوں کے مسائل کا تعلق بڑی حد تک ایک ہارمون کی کمی سے ہوتا ہے۔ اس ہارمون کو ایسٹروجن کہتے ہیں۔ ایام کے بند ہونے کے بعد اس ہارمون کی پیداواری صلاحیت میں خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں ایک خاص بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے بھربری ہڈیوں کی بیماری کہتے ہیں۔ اس بیماری میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ پتلی ہو جاتی ہیں یا سوکھ جاتی ہیں اور ذرا سی چوٹ لگنے سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ ناظرین، عموماً 45 سے 50 برس کی عمر کے بعد خواتین ہڈیوں کی بوسیدگی یا بھربرے پن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ تکلیف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہڈیوں میں لحمیات، پروٹینز اور معدنیات یعنی منرلز، خصوصی کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی مضبوطی میں کمی آ جاتی ہے اور وہ کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتی ہیں۔ ناظرین، عورتوں میں اس بیماری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا قد مردوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اس لیے ان کی ہڈیوں کی مجموعی لمبائی بھی شروع ہی سے کم ہوتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ عورتوں میں ہڈیوں کے ریشوں میں کمی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہونے لگتی ہے۔ عام طور پر عورتیں زندگی ہی میں اپنی ہڈیوں کی 30 سے 50% گنجانیت کھو دیتی ہیں، جبکہ مردوں میں یہ کمی صرف 20 سے 33% ہوتی ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ میں کیلشیم بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر جسم میں کیلشیم کی مقدار پوری ہو تو اس تکلیف دہ بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جسم میں اگر کیلشیم کی کمی نہ ہو تو بہت حد تک اس بیماری کے لاحق ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، کیلشیم ہماری ہڈیوں کے لیے بہت لازمی جزو ہے جو انہیں نہ صرف مضبوط رکھتا ہے بلکہ ان کو جوڑے رکھنے میں
مسالے کا کردار ادا کرتا ہے۔ جسم میں کیلشیم کی مقدار مناسب ہونے سے خواتین جوڑوں کے درد سے بھی بچ سکتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے جسم میں کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں۔ لیکن انہیں یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صرف کیلشیم ہڈیوں تک نہیں پہنچتا، بلکہ اسے جزوِ بدن بنانے کے لیے حیاتین یعنی وٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا انہیں کیلشیم اور حیاتین والی غذائیں زیادہ کھانی چاہیے۔ حیاتین اور کیلشیم کے علاوہ بھی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے غذائیت سے بھرپور دوسرے صحت بخش اجزاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً میگنیزیم، حیاتین، جی، وٹامن سی اور معدنیات وغیرہ، یہ بھی ہڈیوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ان سب اجزاء کی جسم میں کمی نہ ہونے دیں۔ خاص طور پر 40 برس کا ہندسہ عبور کرنے والی خواتین اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اس عمر میں خواتین اپنی غذاؤں میں دودھ، مکھن اور دہی وغیرہ کو ضرور شامل کریں۔ ان کے علاوہ پالک، پھلیاں، سلاد، انڈا اور مچھلی بھی کھائیں۔ اس عمر میں ایسی غذائیں زیادہ کھائیں جو اینو ترشے یعنی امینو ایسڈ سے بھرپور ہوں، یہ بھی کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ ایسی غذائیں کھائیں جس میں حیاتین جیم کی مقدار بھی زیادہ ہو، مثلاً لیموں، کینو اور مالٹا وغیرہ۔ حیاتین جیم بھی کیلشیم کو جزوِ بدن بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ سردیوں کی دھوپ بھی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا دھوپ میں ضرور بیٹھیں۔ سامعین محترم، موسم کی مناسبت سے سوپ بھی پئیں اور مچھلی بھی کھائیں۔ خود کو مصروف رکھیں اور ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جس میں ہاتھ اور پیروں کا زیادہ استعمال ہو۔ روزانہ صبح و شام حسب استطاعت چہل قدمی کریں یا سائیکل چلائیں۔ ہڈیوں کے بھربھرے پن کی بیماری میں چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، لیکن گھٹنے حرکت کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ گھٹنا ران کی ہڈی اور پنڈلی کی ہڈی کے درمیان واقع ایک جوڑ ہے۔ یہ قدرتی طور پر اس طرح کی بناوٹ رکھتا ہے کہ حرکت کے لیے زبردست لچک کا حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کو سہارنے کی بھی مستقل طاقت رکھتا ہے۔ اس مرض میں درد اور پٹھوں کا سخت ہو جانا عام ہے۔ گھٹنوں کے جوڑ جسم کو سہارنے والے جوڑ ہوتے ہیں اور ان کی فعالیت جوڑ کے ارد گرد کے عضلات کی مضبوطی پر منحصر ہے، خاص طور پر ان کے اگلے حصے کے عضلات پر۔ ناظرین، ران کے ان عضلات کو مضبوط کرنے اور ان کو صحت مند بنانے والی ورزشیں کرنے سے درد سے کافی حد تک نجات مل جاتی ہے۔ گھٹنوں کا ہر وقت متحرک و فعال رہنا ضروری ہے، حتیٰ کہ جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو تب بھی چلنا پھرنا بہتر ہے۔ گھٹنوں کی تکالیف کا شکار ہو کر چلنے پھرنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ وہ سب کیا جائے جس سے ان تکالیف سے بچا جا سکے، یعنی گھٹنوں کے عضلات کو مستحکم کرنے کے لیے چہل قدمی
یا سائیکل چلانا بہت اچھی ورزش ہے۔ اس طرح گھٹنے زیادہ دباؤ سہنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ان کی صحت بھی بحال رہتی ہے۔ بربرے پن کی بیماری کی وجہ سے یوں تو جسم کی تمام ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص ہڈیاں اور جوڑ ایسے بھی ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جیسے گردن کی ہڈیاں، موہرے، کندھے کا جوڑ اور ریڑھ کی ہڈیاں۔ ارک النساء جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد، ران اور اس کے اوپری حصے کے درد، گینٹھیا، کلائی، بازو میں موہروں اور پسلیوں کے فریکچر وغیرہ میں بھی ہڈیاں ہی متاثر ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ درد سردی کے موسم میں شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ جوڑوں کا درد عموماً سب سے زیادہ وزن سہارنے والے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے، جس میں سر فہرست گھٹنوں کا جوڑ ہے۔ گھٹنوں میں سوجن آ جانا، گھٹنوں کی ہڈیوں سے ناظرین، سردی کے موسم میں یہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ جوڑوں کا درد عموماً سب سے زیادہ وزن سہارنے والے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے، یعنی گھٹنوں میں سوجن آ جانا، گھٹنوں کی ہڈیوں سے آواز آنا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتے وقت درد کا بڑھ جانا، رکوع اور سجدے کی حالت میں درد کا بڑھ جانا عموماً بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر کا تعلق انسان کی اپنی سوچ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر مثبت اور پرسکون رکھیں تو جسمانی لحاظ سے بھی بہت بہتر محسوس کریں گے اور بڑھاپے کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مغربی ممالک میں لوگوں کی طویل العمری کا راز یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو مستعد و فعال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ خصوصاً خواتین 40 برس کی عمر کے قریب پہنچنے پر اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو 40 برس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ باقاعدگی سے ورزش یا چہل قدمی کریں، صحت بخش غذائیں کھائیں اور قدرتی ذرائع سے کیلشیم کا حصول، جو ایک بالغ فرد کی یومیہ ضرورت کے مطابق 400 سے 800 ملی گرام ہے، یقینی بنا کر ہڈیوں کو شکست اور ریکت سے بچا کر انہیں مضبوطی و پائیداری فراہم کریں۔ جی تو ناظرین، انسان بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ اس کو اس کی سوچ اور عدم اعتماد بوڑھا کر دیتا ہے، لہٰذا خود کو ایسی سوچوں سے بچائیں اور خاص کر اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ کیلشیم
اور وٹامنز جو آپ کے جسم کا انتہائی اہم جزو ہیں اس کی کمی کو پورا رکھیں۔ تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔